اب یہاں پر ایک مختصر چھوٹی سی بات کر کے بات ہم پوری کرتے ہیں. آج کل بچیوں کو جب رشتے آتے ہیں تو خدا جانے ہمارے یہاں کیسے خرافات میں لوگ مبتلا ہیں کہ پہلے تو ہر انسان اپنی برادری دیکھتا ہے، اپنا قبیلہ دیکھتا ہے کہ بھئی میں نے اپنے قبیلے میں ہی کرنا، میں نے اپنی برادری میں ہی کرنا. مغل سوچتا ہے میں مغل میں ہی کروں، پٹھان سوچتا ہے میں پٹھان میں ہی کروں، میمن سوچتا ہے میں میمن میں ہی کروں، منصوری سوچتا ہے میں منصوری میں ہی کروں، انصاری سوچتا ہے میں انصاری میں ہی کروں. یہ لوگ سوچتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی برادری میں رشتہ پسند نہ آنے کی وجہ سے بچیاں اور بچوں کی عمر زیادہ ہو جاتی. بہت سارے لوگ ایسی برادری کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، 30 35 سال کی عمر میں بچیاں پہنچ گئیں، شادی نہیں ہوتی. پھر نتائج کیا ہے وہ آپ کے سامنے. سب کی بچیاں، سب بچیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن دور کے حالات. پھر کسی مشرک کا ہاتھ پکڑ کر بھی بھاگ گئی. پھر کسی منکر اسلام کا ہاتھ پکڑ کر بھی چلی گئی. سوچیں آپ، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے برادری کا تصور اتنا بیان فرمایا کہ یہ ایک پہچان ہے بس. اور پھر ہمارے ذہن کھول دیے، کلکم من آدم و آدم من تراب. تم سب آدم کی اولاد ہو اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. تم میں کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی برادری چھوٹی نہیں، کوئی بڑی نہیں. تم سب آدم کی اولاد. جب تم سب آدم کے بیٹے ہو تو اونچ نیچ کیسا، اپنا بیگانہ کیسا؟ ایک باپ کی اولاد تو بھائی بھائی ہوتی ہے. پھر یہ نفرتوں کی دیوار کیسے؟ دراصل یہ انگریزوں نے ہندوستان میں بیج بویا ہے برادری کی نفرت کا. سیاست دانوں نے بیج بویا ہے برادری کی نفرت کا. تو قرآن کہہ رہا ہے مشرکین کی ریل پیل پیسے کی نہ دیکھو، ان کی تام جھام نہ دیکھو، بلکہ مومن دیکھو، ایمان والا دو. رشتے طے کرتے وقت ایمان کو پرائرٹی دو، مذہب کو. پھر وہ غریب ہو، مفلس ہو، ان پڑھ ہو، کچھ ہو، ایمان اگر اس کے پاس ہے تو وہ مشرکوں سے اچھا ہے. ابھی ہمارے یہاں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ بہت دردناک صورتحال. بچے پڑھتے نہیں، مسلمانوں کے بچے، لڑکے نہیں پڑھتے، موبائل میں ہو لپاڑ میں، اس میں اس میں، سب خرافات میں مبتلا ہیں. بچیاں پڑھ رہی ہیں. اب بچیاں پڑھ رہی ہے تو مسائل کیا آ رہے ہیں؟ ایک بچی ڈاکٹر بن گئی، اچھی انجینئر بن گئی، اچھی ڈگری اس نے لے لی. اور ظاہر سی بات ہے نا، کوئی ڈاکٹر لڑکی کسی لوم چلانے والے کے ساتھ تو رشتہ نہیں کرے گی. ظاہر سی بات ہے. سوچ پھر یہی بنتی کہ میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے ڈاکٹر ملنا چاہیے. اب ڈاکٹر مل نہیں رہا ہے اس لیے کہ لڑکے پڑھ نہیں رہے. آپ الحمدللہ اپنا تو خود اسکول چلتا ہے، جونیئر کالج اپنے دیکھتے ہیں. لڑکوں کی توجہ کتنی ہے. ہاتھ پیر جوڑ کے پڑھاؤ، امتحان کی تیاری کے لیے کہو تو ان کو کچھ پڑھی نہیں. موبائل ہے، گھومنا پھرنا، کھانا، دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنا. پھر فیل ہو جاتے ہیں تو پڑھتے نہیں ہیں. لڑکیاں پڑھ رہی ہے تو یہ پڑھی لکھی لڑکیوں کو رشتے نہیں آتے نا پھر اچھے. اب اگر کمپرمائز کا ذہن ہے، مصالحت کا ذہن ہے تو چلیں کسی سے نباہ کر لیں. لیکن اگر یہ ذہن ہے کہ نہیں بھائی جیسے میرے پاس ڈگری اگر ویسی اس کے پاس بھی ہو تو پھر معاملہ نہیں بنتا. اور جب نہیں بنتا تو پھر حالات ایسا ہو رہا ہے کہ بہت ساری پڑھی لکھی بچیاں پھر منکرین اسلام اور مشرکین کا ہاتھ پکڑ لے رہی. ارتداد کی وبا یہ بھی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے
تو اب دو ہی چیزیں ہوں اس کے اندر. نمبر ایک، یا تو بچے بھی پڑھیں یا پھر پڑھی لکھی بچیاں یہ سوچے کہ بھائی سب سے بڑی ڈگری ایمان کی ڈگری. کیا کر سکتے؟ پھر ایمان ہی کو اہمیت دے، اس لیے کہ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی، ایمان کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی انشاءاللہ، اور وہی نجات کروائے گی. یہاں ایک بات یہ بھی اینڈ پر کہہ دوں، ڈاکٹر کی ضرورت بیمار کو پڑتی ہے، ٹیچر کی ضرورت شاگرد کو پڑتی ہے، حکیم کی ضرورت مریض کو پڑتی ہے. رشتے جب ڈھونڈنے نکلو تو ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر مت دیکھا کرو. رشتے ڈھونڈنے کے لیے صرف اچھا شوہر یا اچھی بیوی دیکھا کرو، اس لیے کہ جب بیوی ڈھونڈنے نکلے تو پھر ایک اچھی بیوی چاہیے. آپ نے ڈاکٹر کو اہمیت دی، بیوی کو اہمیت نہیں دی، تو وہ اچھے ڈاکٹر اچھی بیوی ہو ضروری نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر اچھا شوہر ہو ضروری نہیں ہے. اچھا خطیب اچھا شوہر ہو ضروری نہیں ہے. اچھا ٹیچر اچھا شوہر ہو ضروری نہیں ہے. بیوی کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اچھے شوہر کی ضرورت، اور شوہر کو کسی انجینئر اور ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اچھی بیوی کی ضرورت ہے. تو زندگی کا ساتھی ڈھونڈنے نکلو تو اس کو اس معیار پر دیکھو. ہم نے ڈاکٹر دیکھا، ٹیچر دیکھا، انجینئر دیکھا، اچھی بیوی اچھا شوہر تھوڑی دیکھا. ابھی کیا ہو رہا ہے گھر کے اندر روزانہ جو ہنگامہ اور جہنم کدا بنا ہوا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. پہلے رشتے اس لیے نبھتے تھے کہ لوگ ڈگریاں دیکھنے کی بجائے خاندانی شرافت دیکھتے، انسان کی اپنی اخلاقی صورت دیکھتے تھے، اس کی شرافت دیکھتے تھے. اب دولت دیکھی جاتی ہے، گھر دیکھے جاتے ہیں، مکان دیکھے جاتے ہیں، دکان دیکھی جاتی ہے، آمدنی دیکھی جاتی ہے. اللہ کے بندو، ایک اچھی بیوی اچھے شوہر کے لیے دکان، مکان، آمدنی کی اہمیت کیا ہے؟ شادی ہونے پر کہ کوئی عورت لے آتی ہے اپنا گھر اٹھا کر، اپنا بزنس اٹھا کر، اپنی دولت اٹھا کر، یا شوہر لے کر کے چلا جاتا ہے، کوئی کسی کو نہیں دیتا. اصل میں جو ساتھ آتی ہے وہ انسان کی سیرت ہے، انسان کا کردار ہے، انسان کا اخلاق ہے، انسان کی خاندانی شرافت ہے. تو قرآن نے 1450 سال پہلے ہمیں پیغام دیا کہ ایمان کو اہمیت دو، مذہب کو اہمیت دو، عقیدے کو اہمیت دو. اللہ کرے اس کی طرف لوگ توجہ کریں. اور تراویح صرف قرآن سننے کا نام نہیں ہے. قرآن سن کر کے سمجھو کہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے، قرآن ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے. اگر آپ قرآن کا پیغام سمجھ کر سال بھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کرو تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ملے گی. اور اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی مشرک سے شادی کی، مشرک غلام سے یا مشرکہ کنیز سے، تو بلکہ کسی مشرک سے شادی کی، مشرک آزاد سے یا مشرکہ آزاد سے تم نے شادی، یعنی مشرک کو شوہر بنایا یا مشرک کو بیوی بنایا، تو اللہ فرماتا ہے وہ تو تمہیں جہنم کی طرف بنائے، وہ تمہیں جہنم میں لے کر کے جائیں. اس لیے ایمان کو اہمیت دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی چیز آپ کی اور ہمارے لیے ایمان ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب جنت عطا فرمائے گا تو نہ صورت دیکھے گا، نہ نسب دیکھے گا، نہ مال دیکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ایمان دیکھے. بلکہ جنت میں جانے کے لیے اعمال بھی نہیں دیکھے جائیں گے، اعمال سے پہلے ایمان دیکھا جائے. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ ذرہ برابر بھی ایمان اگر سینے میں سلامت لے گئے تو انشاءاللہ جنت ملے گی، ذرہ برابر ایمان. اس لیے ایمان کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر آگے بہت سارے سوالوں کے جوابات دیے گئے اور وہ پچھلے سالوں میں ہم نے اس کو بیان کیا ہے، اس لیے ضرورت کے مطابق اختصار کے ساتھ اسی پر بات مکمل کی جاتی ہے. اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن کے فرمودات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.